السلام علیکم۔ ماشاءاللہ آج 22 روزے ہو گئے، 23ویں رمضان کی شب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وائمۃ طاہرین المعصومین کے فرامین کے تحت شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کریں، اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ احتمال ہے کہ شب قدر 19ویں، 21ویں اور 23ویں رات میں سے ایک ہے، اور 23ویں رات کے بارے میں بہت زیادہ کہا گیا ہے کہ احتمال ہے کہ اس کے اندر لیلۃ القدر ہوگی۔ اب لیلۃ القدر میں ہمیں اعمال میں بھی دعائیں ہیں، اور خاص طور پہ اس سب سے اہم ترین جو نوافل کے بعد عبادت شب قدر میں کی جاتی ہے وہ دعائے جوشن کبیر ہے، جو بہت ہی کمال جوشن زرہ کو کہتے ہیں، جو جنگ میں پہنتے تھے نا زرہ، اس کو جوشن کہتے ہیں، تو وہ جوشن کبیر کا مطلب ہے سب سے بڑی زرہ۔ تو دعائیں مانگنے کا بہت حکم ہے اس رات کو، اللہ تعالیٰ دعائیں جو ان سے مستجاب فرماتے ہیں اس عظیم رات کے صدقے میں۔ تو میں مفاتح پڑھ رہا تھا، تو مفاتح کے اندر میں نے یہ بہت دفعہ پڑھی تھی، لیکن یاد آیا کہ میں آپ لوگوں سے احباب سے شیئر کروں۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں وہ پورا چیپٹر پڑھتا ہوں کہ شیخ کفعی سے روایت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اس دعا کو شب ہائے قدر میں قیام و قعود اور رکوع و سجود کی حالت میں پڑھتے تھے، اور یہ دعا ہے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ ان راتوں کا بہترین عمل ہے کہ آپ اپنی بخشش کی دعا کریں، اپنے اور اپنے والدین، اقربا اور زندہ و مردہ مومنوں کے دنیا و آخرت کے مطالب کے لیے دعا مانگیں۔ نیز جس قدر ممکن ہو سرکار محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجے، اور بعض روایت میں ہے کہ شب قدر کی تینوں راتوں میں دعائے جوشن کبیر پڑھے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ دعائے جوشن کبیر کے علاوہ ایک روایت میں آیا ہے کہ کسی نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر مجھے شب قدر کا موقع ملے تو میں خدا سے کیا طلب کروں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نے فرمایا کہ خدا سے صحت و عافیت طلب کرو۔ اس کے علاوہ آج کی رات کے مخصوص اعمال میں آپ نے جو مخصوص ہیں تمام شب قدر کی شب کے لیے، اس میں 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہا جائے، اور اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں جو آپ مفاتح الجنان سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ غسل ہے آج کا، ساری رات جاگنا ہے، اور اس کے بعد سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید والی نماز، قرآن کو سر پر رکھنا، سور کا نماز، دعائے جوشن کبیر۔ شب قدر امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ معین طور پر فرمایا کہ شب قدر کون سی رات میں ہے؟ آپ نے کسی رات کا تعین نہ کیا، مگر فرمایا کہ اس میں کیا حرج ہے کہ تم ان 2 راتوں میں اعمال خیر بجا لاتے رہو۔ اب یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے کہ عام طور پر ہم اعمال اور عبادات جو سی ہیں یہ نمازوں کو گنتے ہیں، لیکن قبلہ محترم شیخ صدوق صاحب نے فرمایا کہ علماء امامیہ کے ایک اجتماع نے میرے استاد نے مجھے یہ بات لکھوائی کہ جو شخص ان 2 مراد 21ویں اور 23ویں رمضان کی راتوں کو مسائل دینی بیان کرتے ہوئے جا کر گزار دے تو وہ ان سب لوگوں سے افضل ہے۔ بہرحال
آپ اگر چاہیں تو 100 رکعت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنے لیے بھی جو ائمہ کرام نے آپ کو دعائیں کی ہیں وہ مانگیں، اور مجھ فقیر کے لیے بھی۔ اس دنیا میں آپ رہتے ہیں تو سردی گرمی کی طرح ایک دوسرے سے محبتیں اور نفرتیں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جن کو مجھ سے شکوے ہوں گے، بے شمار ایسے لوگ ہیں جن سے مجھے شکوے ہیں، لیکن جب آپ اللہ کے حال کے اوپر راضی رہتے ہیں تو آپ کے شکوے کم ہو جاتے ہیں۔ بے شمار قربتیں اور فاصلے یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں جو گھٹتے اور بڑھتے رہتے ہیں۔ میں گناہ گار آدمی ہوں، اور میں دل کھول کے ظاہر ہے انسان سے غلطیوں کا پتلا ہوں، میرا علم ناقص ہے، تو میں میرے تمام عزیز رشتہ دار، بہن بھائی، دوست، ان سب سے معذرت خواہ ہوں دلی طور پر، اور میں ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور آج کی مبارک شب کے صدقے میں سب کے گھر پہ رحمتیں دے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور معصومین علیہ السلام کی سنتوں پر اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان تمام بدعات اور وہ تمام اپنی مرضی کی عبادات جو ہم نے خود سے گھڑی ہے یا ہم نے لوگوں سے سنی ہے جو معصومین نہیں تھے، تو ان سے ہم اجتناب کریں۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو وسیلہ بھیجا محمد و آل محمد کا، وہ بہت اہم ہے ہمارے لیے، اور ہمیں چاہیے کہ زندگی اسی کے مطابق بسر کریں۔ تو افطاری کا وقت ہو گیا ہے، میں اب مگر بہن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دعا کروں گا اور اعمال کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری سب کی باتیں قبول فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور وہ تمام پتھر جو ہم نے بڑی مشکل سے اٹھا اٹھا کر اپنی اللہ تعالیٰ کے درمیان میں جو رکھے ہیں، وہ سارے اللہ تعالیٰ آج اٹھا دے۔ ہمارے اپنے برے اعمال، ہماری اپنی بری حرکتیں، ہمارا رزق حرام، ہماری بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہماری عبادات کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آج کی شب کے صدقے میں ہمارے مرحومین پہ رحمت فرمائے۔ ہمارے مرحومین محتاج ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے ہمارے لیے یہ سب سے بڑی سعادت یہ دی کہ ہم ان کے ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمیں محمد و آل محمد سے پیار کرنے والا بنایا۔ انہوں نے ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت بھر دی، اور ان کے راستے پہ چلنے کا طریقہ بتایا۔ آج جو کچھ بھی ہے ہم اپنے بزرگوں کی وجہ سے ہیں، اور انہوں نے جو چیز ہمیں بتائی اور ہم نے اس میں اگر بہتری کی تو یہ ان کی سکھانے کی وجہ سے کی، چونکہ انہوں نے ہمیں کچھ سکھایا تو ہم نے اس پہ اور جستجو کی اور ہمیں اور راستے ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور آج کی رات ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آج کی رات سمیٹیں۔ آپ سب کو شب قدر بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔